السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 409 سے پڑھیں گے اور سورت نئی شروع ہو رہی ہے، سورہ صاد، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور جولائی کی آج 6 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ونادى حين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك محزوم من الأحزاب۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ صاد مکیہ، سورت کا نام صاد ہے، نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 88 آیا، اس میں 88 آیات ہیں، وہ 5 رکوعات اور 5 اس میں رکوع۔ ارشاد ہوتا ہے صاد، یہ حروف مقطعات میں سے حرف صاد ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی جو بڑی نصیحت والا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ بڑے تکبر میں ہیں اور بڑے اختلاف میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قومیں، فنادوا ولات حین مناص، بس انہوں نے پکارا اور نہیں تھا وہ وقت بھاگنے کا یا نجات حاصل کرنے کا۔ وعجبوا ان جاءہم، اور تعجب کیا انہوں نے کہ یہ آیا ان کے پاس، منذر منہم، انہی میں سے ایک ڈرانے والا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہا کافروں نے یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، اور یہ جھوٹ کہتا ہے، سچا نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود ہی بنا دیا، پھر ایک معبود ہی سارے کام کرے گا۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ نظریہ، یہ دعویٰ بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا،
اور چلے گئے یا گئے ان کے رؤساء میں سے، انہوں نے فرمان جاری کیا تم چلے جاؤ، وصبروا صبر کرو، علی آلہتکم اپنے معبودوں کی بندگی پر ڈٹے رہو، ان ھذا لشیء یراد بلکہ یہی وہ شے ہے جو ارادہ کیا گیا ہے، یعنی تمہارے معبودوں کو چھڑانا اور اس کے معبود کو پوجنا یہ ارادہ ہے، لہذا تم اپنے معبودوں کو مانتے رہو، ڈٹے رہو، بالکل اس کی بات کو نہیں ماننا۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ہم نے کسی اور ملت اور دین میں ایسی بات نہیں سنی تھی یہ جو ہمیں سنا رہے ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق یہ نظریہ، یہ دعویٰ، یہ بیان نہیں ہے مگر یہ گھڑا ہوا ہے۔ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا، یہ خود گڑی ہوئی بات ہے جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انزل علیہ ذکر من بیننا رؤساء یا مشرکین عرب سرداران قریش کہتے ہیں کیا اس پہ یہ نصیحت نازل کی گئی ہے ہماری موجودگی میں؟ اگر ایسے ہوتا تو ہم میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا یا ہم پہ یہ کتاب نازل ہوتی۔ بل ہم فی شک من ذکری ارشاد ہوتا ہے بلکہ وہ میری یاد اور نصیحت سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب بلکہ ابھی تک انہوں نے عذاب چکھا نہیں، جب مزہ چکھ لیں گے پھر سمجھ آ جائے گا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب یا ان کے پاس تیرے رب کی رحمتوں کے خزانے ہیں جو رب بڑا غالب ہے، بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں کی، زمین کی اور جو ارض و سما کے مابین ہے اس کی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ تو چاہیے سیڑھیوں پہ اسباب پہ چڑھے آسمان پہ جائیں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ایک چھوٹی سا لشکر ہے تو وہاں لشکروں میں ایسے لشکر ہیں جو ہرائے گئے، بھگائے گئے، شکست خوردہ ہوئے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ آگے تفصیلات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جو اس سے پہلے جناب نوح کی قوم نے چٹلایا، قوم عاد نے، فرعونیوں نے جو میخوں والے تھے، وہ سمود و قوم لوط، قوم سمود نے اور قوم لوط نے، ایکا والوں نے، اولئک الاحزاب ساری جماعتیں جتنی تھیں، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر ان پر عذاب میرا سچ ثابت ہوا، ان کو سزائیں ملی۔ اس کی تفصیلات ہے اشارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ حضرات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورت کا نام ہے صاد اور یہ ان صورتوں میں ہے، ان 3 صورتوں میں ہے جن کے پہلے صرف ایک حرف نون، قاف اور صاد، اور 29 صورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کے ابتدا میں حروف مقطعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تحدی اور چیلنج ہے عرب معاشرے کو جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم صرف کلام کر سکنے والے ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے، وہ کلام نہیں کر سکتے۔ معنی کیا ہے؟ خطاب نہیں کر سکتے، غزلیں، قصیدے اور بیان نہیں پڑھ سکتے جو ہم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ پیش کیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ سارا قرآن، سارا کلام عرب حروف تہجی سے بند ہے۔ حروف تہجی کتنے؟ 29 حرف ہیں، الف با تا سا۔ اس میں حمزہ اور الف کو اگر ایک الگ الگ سمجھا جائے تو 29 ہے، حمزہ اور الف کو اگر ایک حرف سمجھا جائے تو پھر 28 حرف بنتے ہیں۔ اور حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے 14 حروف مقطعات ہیں جن میں یہ حروف ہجا میں سے 14 حرف اس میں آتے ہیں، اور کسی میں 1 حرف ہے، کسی صورت میں 2 حرف ہے، کسی میں 3 ہے اور 4 ہے، 2 صورتوں میں 5 ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی گہری بات ہی کئی دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ ثلاثی، رباعی اور خماسی یہ ابواب بنتے ہیں، صرفی ناوی قاعدہ ہے۔ مثلا ضربا، فعل، اکرم، یہ ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، یہ ساری گردان ہے۔ کوئی 4 حرفی ہے، کوئی 5 حرفی ہے، خماسی سے آگے کوئی باب بنتا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک تحدی اور چیلنج تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ راز اور اس کا مقصد مطلب صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے اللہ عالم بمرادہ، ان کے مطالب، معنی، مفاہیم کیا ہیں میرا رب زیادہ جانتا ہے۔
یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑی ایک دلیل بھی ہے اس بات کی کہ مان لیا جائے، اس پر اب تبصرہ کیا جائے، میرا یہ خیال ہے، تیرا یہ خیال ہے۔ اس پر میں ایک گزارش کرتا ہوں، مفسرین کرام نے اس میں بڑے بڑے مفسرین علماء کرام جو ہیں اہل علم، انہوں نے لکھا ہے تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے، اتفاق اس بات کا، یعنی میں اپنی مرضی سے ترجمہ کروں۔ تفسیر قرآن مجید کی وہ ہوگی جو اس کا اللہ کے پاک پیغمبر نے شرح کی ہو، معنی کیا ہو، صحابہ کو بتایا ہو، صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا پڑھایا ہو، تو وہ ترجمہ کریں گے تو وہ اس کو بولتے ہیں تفسیر بالماثور، اللہ کے پاک پیغمبر سے نقل کردہ بیان، تشریح کردہ، اس کی تفسیر کردہ کلمات کی شرح جو انہوں نے کی ہے، امت کو سکھائی ہے، وہ مانی۔ اپنی مرضی کے ساتھ میرا مطلب یہ ہے، تیرا مطلب یہ ہے، میں یہ سمجھا ہوں تو یہ سمجھا ہے، یہ طریقے سارے ممنوع ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ میں یہاں بات اس لیے میں نے چھیڑی ہے، مفسرین نے ان حروف کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ کسی نے لکھا ہے یہ صورتوں کے نام ہے، کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، آخر کار جا کر یہی کہتے ہیں اللہ عنہ بڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے یہ منقول ہے، شاید آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی دکانوں مکانوں میں کاف ہا یا عین صاد عین سین میم الم میم حروف مقدار لے کر وہاں لٹکائے ہوئے ہیں۔ حروف مقدار کی تختیاں بنا کر سلیٹیں بنا کر لٹکائی کرتے اپنی مرضی ہیں، اور اشارے یہ کرتے ہیں یہ برکت کے لیے ہم نے لکھائے ہوئے ہیں۔ جس طرح مشرکین اور صبح قرآن کی تلاوت کی جگہ قوالیاں لگاتے ہیں نا ثواب سمجھ کر، اسی طرح انہوں نے وہ تختیاں لگائے ہیں ثواب سمجھ کا، پتہ کو نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ یہ سارے طریقے صرف ایک مسئلے کو شارٹ کرنے کے لیے، شارٹ کٹ رستے اپنانے کے لیے ہے، اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں والقرآن ذی ذکر، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس قرآن کی قسم جو ہے یہ سارا نصیحت، قرآن سارا نصیحت نامہ ہے، اس مجھے قرآن کی قسم، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ اپنے کلام کی آپ قسم اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، علماء کرام محدثین کرام نے، قرآن کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، مجھے قرآن کی قسم۔ اور کتنے لوگ کہتے ہیں یہ اسی قرآن سے پیسے رکھ دینے تو اسی جگہ، یہ بھی ایک منصوبہ ہے لگے ہوئے لگے، کچھ کہتا ہے جی روزی گڈے کی قسم، کچھ کہتا ہے دودھ پتر کی قسم، ہے نا سلسلہ، یہ سارے سلسلے نقص بنی ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے اگر ضرورت پڑے قسم اٹھانے کی، صرف اللہ کی ذات اور صفات کی قسم اٹھانی ہے۔ بعض مفسرین محدثین نے بھی لکھا اگر وہ قرآن کی قسم اٹھاتا ہے تو ہر حرف کے بدلے قسم لازم ہو جاتی ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ویسے ہی بیکار قسمیں اٹھاتے جائیں، اللہ کی قسم آج بڑی گرمی ہے، اللہ کی قسم پکوڑے کھانے میں بڑا مزہ ہے، اللہ کی قسم آج ٹھنڈ بڑی ہے، اللہ کی قسم آج شور بڑا ہے، یہ بھی لگے ہوئے لوگ، اور لگے ہوئے اپنی مرضی کے ساتھ۔ اللہ نے قسم اٹھا کے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ بقو کو بندی لگانے والا نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، بلد الامین کی قسم اٹھائی ہے، رسول پاک کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، طور زیتون کی قسم اٹھائی ہے، یہ اللہ اپنی مرضی ہے۔ کیا مسئلہ ہے قسم اٹھا کے؟ ارشاد ہوتا ہے قرآن تو نصیحت ہے، نصیحت نامہ ہے، لیکن بل الذین کفروا، جو کافر ہیں، جو اللہ کی ذات کو، صفات کو، رسول پاک کی عظمت کو، رسالت کو، قرآن کی صداقت کو نہیں مانتے، فی عزت و شقاق، وہ تکبر میں ہیں، گھمنڈ میں ہیں اور اختلاف میں ہیں، انہوں نے اختلاف کرنا ہی کرنا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کچھ لوگ طبقات دنیا میں معاشرت میں ایسے ہیں جنہوں نے ہر خیر کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، ہر مثبت کام کی مخالفت وہ اپنی پہچان سمجھتے ہیں، انہوں نے جھنڈے لہرائے ہوئے ہیں اور ساری زندگی اسے ہی ہے، جہاں کو کہا خیر آیا اس کا الٹ کرنا ہے، اور جھنڈے لہرائے ہوئے ہیں، کبھی یہ پارٹی بدلتے ہیں، کبھی یہ پارٹی بدلتے ہیں، ساری زندگی بدل کے آخر تک ان کو کوئی پہچان نہیں آئی۔ اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کافر جو ایک گھمنڈ میں بھی ہیں، اختلاف میں بھی ہیں، اور انہیں اختلاف کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اللہ کی ذات میں بھی اختلاف ہے، جبکہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے اب فِينَا شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کی ذات و صفات میں بھی شک ہو سکتا ہے جو ارض و سما کا خالق ہے،
تیرا ڈیزائن بنانے والا تیری ماں کے رحم کے اندر جب کہ بعض کوئی شے اندر سپلائی نہیں ہوئی اندر بنا کے ساروں کو پیش کیا ہے اور میں ہوں تیری تصویر کشی کرنا صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات میں نے تیری شکل تیرا وڈ دوسرے لفظ میں نے بنایا اس کے اندر بھی اشکال عام ہو سکتا ہے اور دوڑوں دے یار کی کر دے تسی اپنی توجہ کریں جی میری طرف ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کو ان کافرین کو ان تبصرہ کرنے والوں کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کم اہلکنا من قبلہم من قرن ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کی ہیں قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد اتنے ہیوی ویٹ تھے کہ ان جیسے ہم نے دوبارہ پیدا نہیں کیے نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے وہ اسرائیلی سیٹ کے ذریعے کروں جس کے خزانوں کی چابیوں کے ذکر آئے ہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر جب ان پر ہلاکت کا وقت آیا فنادوا ولاد حین مناد یہ تھا فنادوا پھر انہوں نے پکارا التجا کی درخواست کی ولادا نہیں تھا حین مناد وہ ٹائم بچ نکلنے کا اور خلاصی اور نجات حاصل کرنے کا وہ ٹائم نہیں تھا اور ٹائم تو اس سے پہلے تھا اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چوگی کھیت جب وہ فرعونی غرق ہونے لگے وہ بھی کہتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں اب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے اب تو وہ ٹائم ختم ہو گیا زندگی میں خوشیوں میں ایک خوبصورت سوال کیا گیا رسول پاک سے علیہ السلام کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے افضل ترین صدقہ کیا ہوتا ہے امام النبی نے فرمایا انت صحیح شہیح یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ سننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں انت صحیح شہیح صحیح کا معنی ہے تو تندرست بھی ہو اور تمہیں تمام لالچ بھی ہو بچوں کی فیس بھی دینی ہے دوائی بھی لانی ہے اماں بیمار ہے بیوی بیمار ہے میں نے بھی انجیکشن لانا ہے نان بھی گھر گھڑنے ہیں پیسے بھی پارے تھوڑ اس موقع پر صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا شفیقانہ ایک انداز پیش کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون آپ سے پوچھنا کیا خرچ کریں اللہ فرماتے ہیں کہ تو وہ خرچ کرو جو آپ سے زائد ہے آپ کی ضرورت اپنی روٹی ٹوکر آپ کے معاملات جو زائد ہے وہ خرچ کرو ہم نہ وہ خرچ کرتے ہیں نہ زائد خرچ کرتے ہیں نہ اپنی ذات پر نہ کسی ذات پر جفے مار کے کہ فوت ہو جاتے ہیں کلمہ شہادت اللہ رہتا ہے سب سے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں نہ اپنی ذات پر نہ اللہ کے حقوق پر نہ انسان حقوق العباد پر کچھ نہیں خرچ کرتے تو فرمایا اس وقت پکارنے کا فناد ولاد حین مناس وہ نجات کا بھاگ نکلنے کا خلاصی حاصل کرنے کا وہ ٹائم نہیں تھا اس وقت انہوں نے پکارا وہ عجیب اور تعجب انہوں نے یہ کر رکھا تھا ان جاءہم منذر منہم کہ ڈرانے والا جو بشیر نذیر ہادی تشریف لائے ہیں انہی میں سے ہیں جن کا رشتہ دار ہے قریشی ہے ہاشمی ہے مکے کے پہلوان ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارا کزن ہے تو یہ کہتا ہے میں نبی ہوں یہ کیسے ممکن ہے یہ تعجب والی بات ہے وقال الکافرون اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ھذا ساحر کذاب معاذ اللہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے صادق الامین کا لقب دیا ہوا ہے جب دعوت توحید پیش کی پھر کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے جس طرح ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد ولہذا جماعتنا اے محمد صاحب تباہی ہو جائے تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا دعوت کھلا کے تو کہتا ہے انی رسول اللہ تو نبی پاک اس کا منہ دیکھ رہے ہیں لیکن رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب نہ مال نہ دولت نہ رشتہ داریاں کوئی کام نہیں آیا بد نصیب میں نے رسول بھیجا تو نے بکواس شروع کر دیا حضرات توجہ کریں پھر یہ تعجب اور یہ بھی کی ہے اجعل الالہۃ الہا واحدا اس نے سارے معبودوں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک ہی معبود سارے کام کرے گا لات الگ کرتا ہے منات الگ کرتا ہے حبل الگ کرتا ہے فلاں یہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے کہ یہ بت یہ معبود ہمارے اس کام کے کرنے والی سرکار ہے جس طرح اب ہمارے پر ایک والی سرکار ہے کرنے والی سرکار ہے دمڑی والی سرکار ہے کام والی سرکار ہے یعنی وہ نقشہ مکے کے مشرکین کا ہم نے مسلمانوں نے لا الہ پڑھنے والے سنی العقیدہ مسلم سوسائٹی نے یہ طرز عمل بنایا ہوا
تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑا عجوبہ قسم کا بڑی عجیب و غریب شے ہے کہ ایک ہی سارے کام کرے گا۔ تو اللہ نے تو اس کا وضاحت فرما دی ہے نا، قل هو اللہ احد، یہ جملہ پڑھو اللہ کیا ہے اس کا مطلب، کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء تبارک الذی بیدہ الملک، وہی اس کے قبضہ قدرت میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ تعارف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، تعارف واضح ہوتا ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا، ان میں چودھری ٹائپ، اس طرح سمجھ لو ڈیڈے ٹائپ کہتے ہیں، وہ چلے گئے، کہتے ہیں اس چھڈو جی، امشو چلے جاؤ، صبر کرو، اپنے معبودوں پر ہلانا نہیں، اپنے اپنے کام پہ ڈٹ کے رہنا ہے، دو لات والے ہو، منات والے ہو، حبل والے، ڈٹ کے رہو اور اس کی بات کا خیال نہیں کرنا، چلے جاؤ تم۔ ان ھذا لشیء یراد، دو مطلب ہیں اس کے، ہمارا مقصد یہی ہے ہم اپنے معبودوں پہ ڈٹ کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے معبودوں کی بندگی چھڑا کر اپنی سائڈ پہ لائے، اس کا یہ مقصد ہے، تمہارا یہ مقصد ہے، تمہیں یہ قائم رہنا چاہیے۔ شاید آپ کے علم میں ہو، سردار ابو طالب پر جب آخری وقت آیا، امام الانبیاء ان کے گھر گئے، آپ نے دعوت توحید پیش کی، تو چچے نے کہا تھا محمد صاحب یہ تفصیل صحیح بخاری کے متن کے اندر ہے، ان سے نے کہا تھا اے نبی محترم، اے محمد کریم، میں تیرے دین پر نہیں، میں اپنے آبا کے دین پہ مر رہا ہوں، میرے جو ابانوں کا انگشت باریوں کا ڈر نہ ہوتا۔ اے چودھری کا کیا حال ہے، ساری زندگی آبا کے دین پہ رہا، مرنے سے پہلے آبا کے دین کو چھوڑا اور محمد صاحب کے دین کو قبول کر لیا، لہذا میں یہ تانے برداشت نہیں کر سکتا، جہنم میں جانا برداشت کر لوں گا، تیرا دین میں قبول نہیں کر۔ تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی محترم ضروری نہیں کہ جو آپ چاہیں اس کو ہدایت ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جس کو رب العالمین پسند کرے، اس لیے یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے سارا اختلاف کیا، وہ کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ آخرہ، ہم نے کبھی یہ بات سنی نہیں، کوئی کہتا ہے لا الہ، آنا کیا تھا وہ تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر عربوں میں کوئی نبی آئے، ھذا الا اختلاف، کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے، ملمہ سازی ہے، خود ساختہ یہ نظریہ ہے جو محمد کریم پیش کر رہے ہیں، یہ ان کے اندر انزل علیہ ذکر میں اگر ہاں ادھر کو نبی آتا کو نصیحت آتی تو ہمیں چھوڑ کر اس بندے پر آتی جس کے پاس گھر نہیں، مکان نہیں، تبصرہ سارا سورہ بنی اسرائیل پڑھو، وہ کہتے ہیں اس کے پاس مکان نہیں، باغ نہیں، چشمہ والی زمین نہیں، اس کے پاس جماعت نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، ہمارے پاس باغ ہے، زمینیں، مکان ہے، ہمارے سارا کچھ موجود ہے، اگر نبوت ملتی تو ہم میں سے کسی کو نبوت ملتی، فلاں چودھری کو ملتی۔ گویا کہ انہوں نے نبوت کا تصور یہ بنایا کہ ڈیرہ ہو، 500 روپے زمین ہو، کوئی شکاری کتے ہو، ان کو 2-3 بندوقیں لے ہوتے، انہوں نے نبوت ملتی۔ یہ تصور پیش کیا جس طرح کنٹوٹے کرتے ہیں، قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے، تردید فرمائی ہے، معیار نبوت یہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پروگرام ہے۔ تو انہوں نے کہا بل ہم فی شک من ذکری، اللہ نے فرمایا یہ میری یاد میں، میری نصیحت میں، میرے اس پیغام وحی میں شک کر رہے ہیں۔ بل لما یذوقوا، اصل معاملہ یہ ہے ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کا ذائقہ چکھا نہیں، جب آگے پکڑ پھر ہم تو خزانے ان کے پاس ہیں۔ اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات فرمائی ہے، اگر ہم ان کو کچھ اختیار اپنی بادشاہت کے اختیارات دے دیتے تو اللہ فرماتے ہیں یہ لا یؤتون الناس نقیرا، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، وہ گٹھلی کے کٹ کے اندر ہوتا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے، فرمایا یہ دھاگا بھی لوگ اگر کسی کو نہ دیتے اگر میں ان کو اختیارات دے دیتا۔ پھر ماشاءاللہ کسی خطیب کے گھر اولاد نہ ہوتی، کسی بھابھی کے گھر پتر نہ ہوتا اگر اس کے پاس اختیارات ہوتی، اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھے ہیں، کتنے ٹکرے مار کے مر گئے۔ علی اجمیری صاحب نے 4 شادیاں کی تھی، اولاد نہیں ہوئی۔ علامہ سعید بلدی صاحب نے 2 شادیاں کی، اولاد نہیں ہوئی۔ اور اس کو تو نیکی کی تھی وہ بیٹا کلندر،
ہے نا بیٹھا مسکین، اسے اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو ارشاد ہوتا ہے جو عزیز ہے، وہاب ہے، غالب ہے، اس کی رحمتوں کے خزانے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ مسکین اسی طرح. پھر ایک کو پوچھا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، پوچھو آسمانوں زمینوں اور اس کے اندر جو ان کی بادشاہت ان کے پاس ہے، وہ تو میرے اللہ کے پاس ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. کہیں کسی سے تیل نکل آتا ہے، کسی جگہ سے کوئلہ نکل آتا ہے، کسی جگہ سے گیس نکل آتی ہے، کسی جگہ نمک نکل آتا ہے، اور کسی علاقے میں کبھی کہ وہ موجے مارتے ہیں بغلے آ کے، لو جی ساڑھے کو بھی تیل نکل آیا، چلو سر تلا لے کرو تیل نکل آیا. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ایسی بات ہے. اسباب کا معنی سیڑھیاں، اسباب معنی اسباب. چل جاؤ پھر اسباب کے ذریعے، چڑھ جاؤ پھر سیڑھیوں کے ذریعے پہ جاؤ، پھر رحمان کے پاس جا کے بات کرو. جندم ما ہنالک محسوب من الاحزاب، وہاں کتنے لشکر پڑے ہیں جو ہمیشہ شکست خوردہ ہوئے اور وہ اللہ کو فیس نہیں کر سکے، ہمیشہ مار کھائی، انہوں نے تباہ برباد ہو گئے. جس طرح کہ اشارہ کیا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا. قوم عاد جناب ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں. اور فرعون جو ذوالأوتاد میخیں گاڑنے والا تھا وہ بھی مارے گئے. وثمود جناب صالح علیہ السلام کی قوم، قوم لوط علیہ السلام کی قوم مارے گئے مسکین. اصحاب الایکہ والے اولئک الاحزاب، یہ ساری جماعتیں ان انبیاء کی جھٹلانے والے، ان کو سزائیں ملی، اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا. ان کل الا کذب الرسل، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق عقاب، فرمایا فحق عقابی، پھر میرا عذاب ان پہ آیا. کسی پہ پتھر برسائے، کسی کو بندر سور بنایا، کسی کو طوفانوں سے غرق کیا، کسی کو زلزلوں اور چیخوں کے ساتھ میں نے مارا، کسی کو ہواؤں کے تپیڑوں طوفانوں کے ساتھ میں نے برباد کیا. ان کے سارے نام و نشان دنیا کے اندر نہیں ہے. کیا یہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے، فہم دقیق اللہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے ثانیہ فرمائے، بیماروں کو صحت سلامتی فرمائے. اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اعلم بمرادی. والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے. اس کے اندر سارے پند و نصاحت ہیں، تعلیمات ہیں، دروس ہیں. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ، یہ تھا بل الذین، بلکہ وہ لوگ، الذی اللذان الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ بڑے اس کے اندر ہیں، گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑے اختلافات کر رہے ہیں رسول اور نبوت کے ساتھ. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قومیں. فنادوا ولاد حین مناس، پس انہوں نے پکارا تھا اور نہیں تھا وہ وقت وہاں سے بچ نکلنے کا، حصول نجات کا وہ ٹائم نہ تھا. وعجبوا ان جاءہم، اور تعجب کیا تھا انہوں نے کہ ان کے پاس منذر من، انہی سے ڈرانے والا، یہ نبی مکرم صلی اللہ ہاشمی قریشی خاندان کے ان کا آدمی رسول اللہ علیہ جبیہ. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بہت معاذ اللہ جھوٹ کہتا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اور یہ بھی انہوں نے تعجب کیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے تو سارے معبودوں الہوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یعنی سارے کچھ نہیں ہیں، صرف ایک کرے گا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ نظریہ، یہ دعویٰ، یہ بات جو ہے بڑی تعجب میں ڈالنے والی عجیب و غریب بات ہے. یہ انہوں نے تبصرہ کیا. وانطلق الملأ منهم، ان میں رؤساء ذمہ دار گئے اور انہیں فرمان جاری کیا اپنے مخاطبین کو، ان امشوا، کہ تم چلے جاؤ، واصبروا، صبر کرو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں الہوں کے نظریے پر قائم رہو. ان ھذا لشیء یراد، ہمارا یہی مقصد ہے، ہم اس میں قائم رہیں. یا رسول پاک کا مقصد یہ ہے تمہیں ہٹا دیں، وہ اپنی دعوت کو پیش کریں. یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے کسی ملت میں یا دوسری کسی اور جماعت میں ہم نے یہ نظریہ سنا ہی نہیں جو پیش کرتے ہیں. ان ھذا الا اختلاف، یہ گھڑی ہوئی بات لگتی ہے، کوئی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والی بات نہیں. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اس پہ نصیحت واری کی ہماری موجودگی میں، ہم ڈیرے در موجود ہیں، زمینوں والے موجود ہیں، تو نبوت اس کو مل گئی، ہم نہیں مانتے. بل ہم فی شک من ذکری، اللہ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ وہ میری اس نازل کردہ نصیحت میں شک کر رہے ہیں.
بل لما یذوق عذاب، اصل معاملہ انہوں نے میرا عذاب چکھا نہیں، اگر سزا دی عذاب چکھتے پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک، یہ ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، العزیز البہار، جو بڑا غالب ہے، ہمیشہ عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے بعد بادشاہت آسمان و زمینوں کی، ارض و سما کے مابین ہے، یہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر چاہیے اسباب میں، سیڑھیوں میں چڑھیں، آسمان پہ جائیں تو رابطہ قائم کریں۔ جندم ہنالک محجوب من الحزاب، وہ ایک لشکر ہے وہاں، ہمیشہ لشکروں میں ہمیشہ شکست خوردہ ہو گئے، جو بھی مد مقابل اللہ کی آیا ہے لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے فارغ ہوا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جرائے سے پہلے قوم نوح نے بھی، وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور اس طرح قوم عاد نے، فرعونیوں نے جو کہ میخوں والے تھا، میخوں والا تھے، وثمود وقوم لوط، اس طرح قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ والے بن والے جناب شعیب علیہ السلام والے، اولئک الاحزاب، یہ ساری جماعتیں، ان کل الا کذب الرسل، یہ تمام لوگ جتنی قومیں تھیں ان رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، فحق عقاب، ان پہ حق ثابت ہو گیا، میرا عذاب سچ ثابت ہو گیا کہ یہ واجب السزا ہے، سزا ان کو ملی اور ہلاک ہوئی۔